بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 26ویں قسط کی جانب۔ اچھا، شب بخیر، خان کہہ کر واپس مڑ گیا۔ اسے علم تھا کہ رما کتنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ رما واقعی بے چینی سے اس کی منتظر تھی اور خاصی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ خان اسے شک میں مبتلا کرنے کا خطرہ کبھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے خان کا استقبال بھی کیا تھا، لیکن اس مسکراہٹ کے لیے اسے خود پر کتنا جبر کرنا پڑا تھا، اس کا اندازہ صرف خان ہی لگا سکتا تھا۔ باقی سب لوگ تو اپنے اپنے بستروں میں جاگ گھسے تھے۔ رما کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے بڑی بے تکلفی سے اوپر چھت پر لے آیا۔ اس چھت پر بیٹھ کر آپس میں گھنٹوں گفتگو کرتے رہنا دونوں کا معمول بن چکا تھا۔ مجھے معلوم ہے رما، تم کیا سوچ رہی ہو، تمہارے ذہن میں کیا کیا سوالات سر اٹھا رہے ہیں۔ رما، میں نے زندگی میں بہت کشٹ اٹھا کر تمہیں حاصل کیا ہے، اور تمہاری محبت کا جو شیش محل میں نے سجا رکھا ہے، اس میں اگر ایک بال بھی آ جائے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ ہاں، بالی کی ٹانگ میں نے توڑی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مارشل آرٹس کا ماہر ہوں۔ یہ مارشل آرٹس میں نے نیپال میں ایک جاپانی انسٹرکٹر سے سیکھے تھے اور 2 سال تک اس کی شاگردی اختیار کی۔ میں نے پہلے ہی روز تمہاری اور رجنی کی محبت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ تمہاری ہر چیز سے مجھے والہانہ عشق ہے۔ یہ قدم بھی میں نے صرف تمہاری خوشنودی کے لیے اٹھایا ہے، اور رجنی کو میں اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر سمجھتا ہوں۔ شاید قدرت نے مجھے تم لوگوں سے ملایا ہی اس لیے تھا کہ میری تمام محرومیوں کا ازالہ ہو جائے۔ مجھے تمہاری محبت پر ناز ہے، اور رجنی جیسی بہن پا کر فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ دیس کی سیوا کے لیے اتنی خطرناک نوکری کر رہی ہے۔ وہ بولتا چلا گیا، اور رما کے اندر شکوک کا سر اٹھاتا ناگ شانت ہوتا گیا۔ ہر قدم پر اس کے سامنے خان کا نیا روپ آ رہا تھا، اور ہر روپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا تھا۔ اسے اپنے مقدر پر رشک آنے لگا تھا۔ اس روز پہلی مرتبہ بہت سنجیدگی سے اس نے سوچا کہ ضرور کسی پچھلے جنم میں اس سے کوئی بہت بڑی نیکی سرزد ہوئی ہے، جو اس جنم میں اسے ارون کمار جیسا ساتھ نصیب ہوا ہے۔ آپ میرے تصورات سے بھی بڑھ کر عظیم ہیں، آپ دیوتاؤں کی طرح مہان ہیں، اور میں تو آپ کی معمولی داسی ہونے کے لائق نہیں ہوں کمار جی۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اپنے چرنوں میں جگہ دی۔ رما احساس تشکر سے دب گئی تھی۔ رما، انسان کیا ہے یہ تم ابھی نہیں سوچ سکتی۔ مجھے دیوتا بنا کر خود سے دور مت کرو۔ میں اگر دیوتا بھی ہوتا تو تمہاری محبت پانے کے لیے انسان کا روپ دھار کر زمین پر چلا آتا۔ خان محسوس کرنے لگا تھا کہ یہ باتیں وہ صرف ایکٹنگ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا۔ کوئی طاقت واقعی اس سے یہ سب کچھ اگلوا رہی تھی۔ جانے اس لڑکی میں کیا سحر چھپا تھا کہ اس کی اپنی شخصیت اس کے سامنے دبی دبی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کھیل جو اس نے اپنے بزنس کا حصہ سمجھ کر کھیلا تھا، آہستہ آہستہ اب حقیقت کا روپ دھارنے لگا تھا۔ لاشعوری طور پر اس کا دل اس کی گرفت سے آزاد ہو کر اب رما کی مٹھی میں چلا گیا تھا۔ یہ کوئی خوش آئند بات نہیں تھی۔ اسے اپنے بچپن کی وہ کہانیاں یاد آ گئیں جب ایسی ہی خوبصورت جادوگرنیاں شہزادوں کو پتھر کے مجسمے بنا کر اپنے غاروں میں نصب کر لیا کرتی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ رما کی محبت کا سحر اسے پتھر کا بت ہی نہ بنا کر رکھ دیتا۔ رما نے اس کی بات کا جواب صرف ارون کہہ کر دیا اور اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ خان کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور اس کی انگلیاں رما کے بالوں میں کنگھی کرنے لگیں۔ ایک نامعلوم مدہوشی اس پر چھانے لگی۔ ان بالوں میں دھنک کے 7 رنگ اسے لہراتے نظر آ رہے تھے، اور رنگوں کی اس دھنک میں وہ ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ٹینڈر کھلنے میں ابھی کچھ روز باقی تھے، اور خان جانتا تھا کہ صوبیدار سرکاری کارروائی بہرحال پوری کرے گا۔ اس کی داڑھی اب چہرے پر نمایاں ہونے لگی تھی۔ اینک لگانی اس نے چھوڑ دی تھی، اور اپنے بالوں کا سٹائل بھی خان نے تبدیل کر لیا تھا۔ اگلے روز صبح جب رجنی ان لوگوں سے ملنے آئی تو خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ دہلی کے اخبارات نے اس روز بالی کی نامعلوم حملہ آور کی طرف سے ٹھکائی
اور پھر اس کی ٹانگ توڑ کر اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک جانے کے واقعات کو شاہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا تھا۔ بالی کو ہسپتال میں جا کر ہوش آیا تھا، لیکن وہ کسی کی نشاندہی کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے پولیس کو صرف اتنا بیان دیا کہ حملہ آوروں نے چہرے چادر سے ڈھانپ رکھے تھے۔ اس نے اپنی ساکھ قائم رکھنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ یہ بات اس کے لیے باعث شرم تھی کہ ایک اکیلا آدمی اس کے ڈیرے پر آیا اور اسے مار مار کر بے ہوش کر گیا۔ ڈاکٹر نے ذاتی رائے دی تھی کہ جس بری طرح اس کا پاؤں توڑا گیا ہے، اب اس کے دوبارہ جڑنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ کسی نے بڑے ماہرانہ طریقے سے یہ کام کیا تھا۔ بالی کے ساتھ ایسا سلوک ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب پولیس اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی تھی۔ ارون کی درخواست پر ریما نے اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھا تھا۔ اس نے رجنی پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ ارون نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ 4-6 روز اس نے گھومنے پھرنے ہی میں گزار دیے۔ اس روز بھی ریما کے ساتھ ایک بار نما ہوٹل میں بیٹھا تھا جب ایک بیرا اس کے نزدیک آ کر رکا۔ آپ ہی کا شبھ نام ارون کمار ہے؟ ہاں، خان کی بجائے ریما نے جواب دیا۔ یہ چٹھی آپ کے نام ایک صاحب دے گئے ہیں۔ بیرے نے اسے ایک بند لفافہ تھما دیا۔ او وہی گدھا ہوگا۔ خان نے حیرت انگیز پھرتی سے اپنا موڈ بدل لیا تھا اور بڑے کھلنڈرے انداز میں لفافہ پھاڑ کر کاغذ نکالا۔ اجی صاحب، آج کل تو فلموں نے لڑکوں کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ 1-2 انگریزی فلمیں کیا دیکھ لیں، خود کو جیمز بانڈ بنا لیتے ہیں۔ اب اس گدھے دلیپ ہی کو دیکھ لو۔ مجھے مل بھی تو سکتا تھا، نہیں ملا۔ رکا دے گیا ہے، دھت تیرے کی۔ اس نے رکے پر پھرتی سے نظریں دوڑائیں اور ذہن میں ایک فون نمبر حفظ کر کے اسے پھاڑ کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ یہ کیا؟ ریما بولی، جیب میں آپ نے کاغذوں کے ٹکڑے کیوں ڈال لیے؟ کیا میں ان لوگوں کی طرح نادانی کروں؟ اس نے فرش پر بکھرے ہوئے کاغذوں کی طرف اشارہ کیا، اور یہ کہتے ہی اس نے ایک زوردار کہکہا بلند کیا اور پھر باقاعدہ ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ ریما نے حیرانگی سے پوچھا۔ جل گیا سالہ، معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ کیا؟ ریما کی حیرانگی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ لکھتا ہے، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا، اس لیے تمہیں ملے بغیر جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر باقاعدہ ہنسنا شروع کر دیا۔ اس مرتبہ وہ اکیلا نہیں ہنسا تھا، ریما نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا تھا۔ خان نے کمال ہوشیاری سے معاملہ گول کر دیا تھا اور اصل بات کی اسے ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ اصل میں یہ خط اسے مقامی اسپائی ماسٹر کی طرف سے لکھا گیا تھا، جس میں اس کے لیے اپنے ملک سے کسی خصوصی پیغام کی خبر دی گئی تھی جو اس نے مطلوبہ نمبر ڈائل کر کے حاصل کرنا تھا۔ خان کو اب بے چینی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جلد از جلد یہ احکامات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے تو ایک پل بھی فارغ رہنا گوارا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اٹھ کر گھر جا رہے تھے۔ خان نے ریما پر اپنے رویے میں کوئی معمولی سی تبدیلی بھی ظاہر نہ ہونے دی تھی، بلکہ ریما کے ذہن سے یہ بات ہی نکل چکی تھی کہ کسی نے خان کو ہوٹل میں کوئی خط بھی لا کر دیا تھا۔ رجنی واپس جا چکی تھی۔ انہوں نے خاصا وقت ایک دوسرے کی میت میں گزارا تھا۔ بالی کی ٹانگ ٹوٹنے کے بعد سے اب رجنی خاصی نارمل ہو گئی تھی۔ ایک بات تو خان نے خاص طور سے محسوس کی تھی کہ اس کا رویہ اب پہلے 1-2 روز والا نہیں رہا تھا۔ وہ خان کی غیر موجودگی میں تو ریما کے ساتھ وہی غیر سنجیدہ گفتگو اور حرکتیں کرتی تھی، لیکن خان کے وہاں آتے ہی سنجیدگی اختیار کر لیتی تھی۔ خان محسوس کرنے لگا تھا کہ اب وہ اس کی دل سے عزت کرتی ہے۔ اسی رات اس نے مطلوبہ ٹیلی فون نمبر ڈائل کر کے اپنے متعلق تازہ احکامات حاصل کر لیے تھے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ آج سے ٹھیک 10 روز بعد جب گھڑی کی سوئیاں 3 اور 12 کے ہندسے کو چھو رہی ہوں گی تو اسے امبالہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جانا چاہیے۔ نئے دوست کی پہچان اسے کرا دی گئی تھی اور باقی احکامات اسی سے حاصل کرنے تھے۔ امبالہ شہر، اجے ساہنی، یہ دونوں الفاظ دہراتے دہراتے اس نے رات کاٹی، اور جب صبح ہوئی اور وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے تو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ روزمرہ کی ڈاک میں انہیں سپلائی آرڈر موصول ہو گیا ہے۔ ریما نے اسے بتایا تھا کہ رجنی کی چھٹی ختم ہو گئی تھی، شاید 2-1 روز بعد ہی وہ گھر آئے۔ 2-3 روز بعد خان اور سہائے ایک کرائے کے ٹرک پر مال لاد کر میرٹھ چھاونی کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی آمد کی اطلاع پا کر صوبے دار بلاکی رام دروازے پر ہی آ گیا تھا۔ اس کے کلیئر کرنے کے بعد ہی ٹرک کو اندر جانے کی اجازت ملی تھی۔ مطلوبہ سٹور کے دروازے پر پہنچنے تک بلاکی رام نے انہیں یہ بریفنگ بھی کر دی تھی کہ وہ اپنے کرنل صاحب کی موجودگی میں انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے گا، لیکن انہیں برا نہیں ماننا۔ خان کی عقابی نظریں بڑی بے چینی سے اطراف میں بھٹک رہی تھیں۔ اس نے سپاہیوں کی آمد و رفت سے اندازہ لگا لیا تھا
کہ یہاں زیادہ تر سکھ ریجیمنٹیں ہی رکھی جاتی ہیں۔ ان کا مال وہیں اتار کر کرنل صاحب کی موجودگی میں دوبارہ چیک کیا گیا تھا اور کرنل صاحب نے کمال شفقت کا ثبوت دیتے ہوئے اوکے کر دیا تھا۔ جہاں وہ لوگ موجود تھے وہ ایک بیرک نما گودام تھا جس کی پشت پر نشانہ بازی کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ ارد گرد کھلی جگہ پر جوان مشقیں کر رہے تھے۔ خان بڑی دلچسپی سے انہیں مشقیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی سی بیرک کے پیچھے سے ایک دستہ نمودار ہوا جسے دیکھ کر خان چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ ان لوگوں کو پہچان گیا تھا لیکن تصدیق بھی ضروری تھی۔ صوبیدار جی، بالآخر اسے موقع مل ہی گیا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ فوجی لوگ ڈسپلن کے بڑے پکے ہوتے ہیں، لیکن کمال ہے، یہ لوگ تو دھوتی کے ساتھ ہی مشقیں کر رہے ہیں۔ اس نے سامنے بندوقیں ہاتھ میں پکڑ کر اچھلتے کودتے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ ارے یہ لوگ باقاعدہ فوجی نہیں ہیں، بلاکی رام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کون ہیں؟ خان کی بجائے سہائے نے پوچھا۔ تم تو اپنے لوگ ہو، کسی کو بتانا نہیں، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، بلاکی رام نے ان کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یہ مکتی باہنی ہے۔ مکتی باہنی کیا؟ خان نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ ادھر ڈھاکہ سے جو لوگ بھاگ کر آتے ہیں ہم انہیں ٹریننگ دے کر پوربو پاکستان واپس بھیج رہے ہیں، بلاکی رام نے سمجھایا۔ یہ سب لوگ ادھر ہی کے ہیں؟ سہائے بھی گفتگو میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا۔ ارے نہیں یار، اب تمہیں ساری باتیں کیسے بتا دوں؟ بلاکی رام نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اپنی معلومات کا روب جھاڑا۔ ان میں بمشکل 5-7 ادھر کے ہیں۔ اور یہ باقی 15-20 کون ہیں؟ خان نے پوچھا۔ وہ تو کلکتہ کے ہیں، اور دراصل یہی لوگ تو ادھر جا کر اصلی کام کریں گے، جو خود کو مظلوم بنگالی بتا کر لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسائیں گے، انہیں ٹریننگ دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں جا کر توڑ پھوڑ کی کارروائیاں کریں گے۔ ابھی یہ کام تھوڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، جیسے جیسے حالات ہمارے حق میں ہوتے جائیں گے ہمارا کام آسان ہوتا چلا جائے گا۔ بس یار اتنا ہی کافی ہے، ہر بات سویلین کو نہیں جاننی چاہیے۔ بلاکی رام بڑی مکاری سے مسکرانے لگا۔ خان نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اس کے کلیجے میں ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ آج جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اس سے پہلے جو کچھ معلومات اسے حاصل ہوئی تھیں، اس کے بعد سے عجیب عجیب خدشات اس کے دل و دماغ میں جڑ پکڑنے لگے تھے۔ دشمن بڑی مکاری سے آہستہ آہستہ اپنی گرفت حالات پر مضبوط کر رہا تھا۔ سرحدوں پر شرنارتھیوں کے کیمپ گاڑ دیے گئے تھے۔ ان کیمپوں میں نام نہاد شرنارتھیوں کے عالمی امداد سے حاصل کردہ خوراک کا صرف 1/3 حصہ دیا جاتا تھا، بقیہ سب کچھ بھارت سرکار خود ہضم کر جاتی تھی، اور شرنارتھیوں کا پیٹ زہر آلودہ پروپیگنڈے سے بھر دیا جاتا تھا۔ یہ پروپیگنڈا اس حکمت عملی سے کیا جا رہا تھا کہ بھولے بھالے بنگالی جان ہی نہ سکے اور بڑی سادہ لوہی سے اپنے دل دشمن کی مٹھی میں دیتے چلے گئے۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ بلاکی رام کو مزید کریدنا شروع کر دیتا، اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا، مگر بلاکی رام نے پھر اسی ایشو پر بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی معلومات کا روب گانٹھنے کے چکر میں راز اگلتا چلا گیا اور خان کے ذہن میں وہ سب نقش ہوتا رہا۔ بلاکی رام مظلوم بنگالیوں کو بے تحاشا گالیاں دے رہا تھا، وہ ان کا ذکر بہت حقارت سے کرتا تھا۔ بھارتی فوج کا ایک عام صوبیدار ہوتے ہوئے بھی اس کی شدید خواہش تھی کہ اکھنڈ بھارت کا خواب پورا ہو جائے۔ وہ راز کماری سے خیبر کی چوٹیوں تک کو اپنے باپ کی وراثت سمجھتا تھا۔ اس نے جو 7-8 جماعتیں پڑھی تھیں ان کے دوران تاریخ کے ٹیچر نے اس کے کانوں میں یہ زہر ڈال دیا تھا کہ موہنجو داڑو اور ٹیکسلا کی مدفون تہذیبیں اسی کے آباء و اجداد کی وراثت ہیں، اور اب اس کے دل میں بہت سی خواہشیں جاگزیں ہو گئی تھیں کہ وہ ان سب علاقوں کو جیسے بھی ممکن ہو بھارت ماتا کے تصرف میں لے آئے، اور یہی عزم لے کر وہ فوج میں گیا تھا۔ لیکن 65 کی جنگ میں اس نے اپنی فوج کی جو درگت پاکستانیوں کے ہاتھ بنتے دیکھی تھی، اس کے بعد سے اس کو یقین ہو چلا تھا کہ لڑ کر وہ اپنا خواب کبھی پورا نہیں کر سکتے تھے۔ صوبیدار بلاکی رام پرلے درجے کا بے ایمان تھا، اس کے توسط سے سپلائی کی کمیشن اس کے افسران کے گھروں میں پہنچتی تھی۔ وہ بلا کا شراب نوش بھی تھا، اور کوئی ایسی اخلاقی برائی نہیں تھی جس کا وہ شکار نہ رہا ہو، لیکن وہ اندر سے مکمل ہندو تھا۔ روزانہ نہیں تو ہفتہ بھر میں ایک مرتبہ ہی صحیح وہ مندر میں ضرور جاتا تھا۔ اس کے جذبات بھی مسلمانوں کے متعلق وہی تھے جو ایک ایماندار ہندو کے ہونے چاہیے۔ وہ بھی اسی دیوانگی کا شکار تھا جس کے شکار اس کے باقی بھائی بند تھے۔ ان کا ایک ہی خواب تھا، پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا گھناؤنا، مکروہ اور بھیانک خواب۔
دوپہر کا کھانا دونوں نے بلاکی رام کے ساتھ اس کے میس ہی میں کھایا تھا۔ اس روز واقعی اس نے کھانا زہر مار کیا تھا، حالانکہ اس کا دل کھانے کی طرف دیکھنے کو بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے فرائض میں شامل تھا کہ اپنے جذبات کو اپنے ہی اندر مار دیا کرے۔ اسے لاشعوری طور پر بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی جو اس کی شخصیت کو مشتبہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بادل ناخواستہ ہی صحیح بلاکی رام کی ہاں میں ہاں بڑے جوش و خروش سے ملائی تھی۔ بلاکی رام کے ساتھ کیے گئے معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ بل کی ادائیگی جلد از جلد کروائے گا، کیونکہ اپنی کمیشن کا بقیہ بھی اسے اسی صورت میں ملنا تھا۔ سپہر تک وہ بلاکی رام کے ساتھ رہے، پھر دہلی روانہ ہو گئے۔ میرٹھ سے دہلی تک خان سوچوں کے تانے بانے الجھاتا سلجھاتا رہا۔ ہر آنے والا لمحہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی بڑی خبر لے کر آ رہا تھا۔ آخر وہ ان منصوبہ بندیوں اور تیاریوں کی اطلاعات بر وقت اپنے ملک کو تو دے رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ دشمن کی حکمت عملی جان کر اس کے تدارک کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہوں گے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔